علیہم ہم نے فرض کر دیا ہے تمہارے اوپر، صرف تمہارے اوپر نہیں، یہ حکم ہم نے تورات میں بھی رکھا ہے، زبور میں رکھا ہے، انجیل میں رکھا ہے، تمام سابقہ کتب میں ہم نے یہ حکم فرض کر دیا تھا اور اس پہ عمل ہوتا رہا۔ وہ کیا چیز فرض تھی کہ فیہا ان النفس بالنفس، نفس کے بدلے نفس ہے، یعنی کہ ایک شخص کسی کو قتل کر دیتا ہے، اس کا حال یہ ہے اب اس کا قتل کیا جائے۔ والعین بالعین، بڑی ترتیب کے ساتھ قرآن نے یہ بات کی ہے۔ اب جان کے بعد آگے آنکھ کا نمبر آ رہا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کی آنکھ لے لیتا ہے، کسی بھی وجہ سے تیر لگ جاتا ہے، کوئی بھی معاملات ہو جاتے ہیں، پھر کیا کیا جائے؟ اب اس کی آنکھ اس کے جسم سے لی جائے، یہ قرآن کہتا ہے۔ والانف بالانف، اب آنکھ کے بعد حکم آ گیا ناک کا۔ اب بڑی ترتیب کے ساتھ قرآن نے یہ حکم بیان کیے، فرمایا کہ اب کسی کے ناک کو اگر کوئی تکلیف دیتا ہے، ناک میں زخم آ جاتا ہے، ناک کٹ جاتی ہے، پھر اس کا بھی ناک کاٹا جائے گا۔ والاذن بالاذن، اب اس کے بعد ناک کے بعد آگے کون سا حصہ ہے جسم کا؟ کان، پھر کان کے متعلق کہا گیا والاذن بالاذن، اور اگر کوئی شخص کسی کے کان کاٹ دے یا کان کو ضرب دے دے، پھر اس کا بھی کان جو ہے اسی طرح سیم اسی طریقے کے ساتھ اس کا کان بھی اسی طریقے کے ساتھ اس کو کاٹا جائے گا جیسے بھی اس نے ضرر دیا۔ والسن بالسن، اب اس کے بعد آگے ذکر کیا جا رہا ہے دانت کا۔ عربی میں دانت کو کہتے ہیں سنہ، عین آنکھ کو کہتے ہیں، انفا ناک کو کہتے ہیں، اذن کان کو کہتے ہیں، وسن دانت کو کہتے ہیں۔ وسن بالسنی، اب دانت کے بدلے دانت کا قصاص لیا جائے گا۔ والجروح قصاص، اسی طریقے سے جسم کے کسی بھی حصے پر زخم آ گیا، تکلیف آ گئی، اس کا حل قرآن نے بتایا ہے کہ اس کا حل فقط یہ ہے کہ اس کے بدلے میں وہ قصاص کیا جائے۔ فمن تصدق به، پس اگر کوئی شخص صدقہ کر دے، فہو کفارۃ لہ، وہ اس کے لیے کفارہ ہوگا۔ یہاں پہ صدقہ بمانا ہے اس تمام احوال کو معاف کر دینا ہے۔ ومن لم یحکم بما انزل اللہ، اب قاضی وقت کے لیے یہ ہدایت